ایک مسلمان کی زندگی میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ مومن کی زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار اور دار و مدار ہی اسی بات پر ہے، اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب ہمیں یہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ آج میں آپ کے سامنے چند ایک آیات اور مختصر سی چند احادیث پیش کروں گا جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے۔ کاش کہ ہم اس پسندیدگی کے حصار میں اپنے آپ کو رکھ لیں، دنیا میں بھی محروم نہیں رہیں گے، کل قیامت بھی اللہ کا فضل ہمیں گلے لگائے گا۔ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یوں ہی فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ طہارت، پاکی اور ستھرائی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل، بھروسہ، یقین اور اعتماد رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المقسطین، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یحبہم ویحبونہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا وہ لوگ جو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ یوں ہی ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں صف بنا کر، ایسی صف گویا جو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو اس طرح جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ بعض احادیث میں بھی اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کا ذکر ہے۔ ایک حدیث بخاری میں یوں ہے احب الحدیث الی اللہ اصدقہ، اللہ تعالیٰ سچی بات کو پسند کرتا ہے، اور جو یہ سچی بات کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے بھی پسند فرماتا ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں، تو جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں یقیناً یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ یوں ہی فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها، عملوں میں اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو کنٹینیوسلی کیا جائے، جو دوام اور ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، صحیح مسلم کے الفاظ، بے شک اللہ تعالیٰ جمال والا ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی ایک شخص عمدہ لباس پہنے، صاف ستھرا پاک رہے، زیب و زینت اس کی ہو جو شرعی تقاضوں کے مطابق ہے، بشرطے کہ اس میں نمائش، کبر اور برتری اور تفاخر مقصود نہ ہو، تو یہ جمال اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، بے شک اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جو اس نے اپنے بندے پر فضل فرمایا ہے وہ اس کی ذات پر نظر آئے، یعنی کوئی بندہ خوشحال ہے، اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے، اب یہ مال و دولت، یہ نعمتیں اس کی ذات پر نظر آئیں، اللہ کو یہ پسند ہے۔ یعنی وہ بخل سے، اتنے بخل سے کام نہ لے کہ اپنی ذات پر بھی نہ لگائے، عمدہ لباس بھی نہ پہنے، صاف ستھرا بھی نہ رہے، جو زینت کے شرعی تقاضے ہیں اس کے مطابق زینت بھی اختیار نہ کرے، تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں ظاہر کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔
ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی والا ہے اور نرمی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی گفتگو میں، کلام میں، لین دین میں، بات سمجھانے میں، آپس کے معاملات میں نرمی اختیار کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ یہ چند ایک پسندیدہ چیزیں میں نے ذکر کی ہیں، اگر ان کو ہم اپنی ذات میں شامل کر لیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں، کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ ولی المومنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کو دوست رکھتا ہے، ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ہم اس کے دوست بن سکتے ہیں بشرطے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کو اختیار کر لیں۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔